بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. اللہم آمین. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس تنہا ذات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد شیطان مردود سے بچنے کا ہر حال میں حکم دیا اور بھلائی کے اور خیر کے راستوں کو چننے کا حکم دیا اور اس کے لیے دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام کے اوپر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین حاضرین جمعہ، بات ایک ایسے ٹاپک کے اوپر چل رہی تھی جو ٹاپک دکھنے میں بہت عام سا ہے لیکن ہر انسان کی زندگی کے اندر الجھا ہوا ہے، اور وہ ہے شیطان کے اغراض اور مقاصد. شیطان کس طریقے سے انسان کو اپنی جال کے اندر پھنساتا ہے. پچھلے خطبے میں شیطان اور انسان کی دشمنی کے تعلق سے میں نے کچھ نقطے آپ کے سامنے رکھے تھے اور یہ بیان کیا تھا ایک نقطہ کہ سب سے اصل مقصد شیطان کا یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم کے اندر داخل کروا دے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ہتھ کنڈا جو وہ اپناتا ہے وہ ہے کفر اور شرک. اور کفر اور شرک، کفر کا اطلاق عام طور پر مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے استعمال ہو جاتا ہے،
لیکن شرک یہ عام ہے، یہ مسلمان اور کافر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر بہت سارے مسلمان اور غیر مسلم سب کے سب شامل ہیں۔ یہ وہ پہلا نقطہ تھا جس نقطے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو احساس دلا دیا کہ شیطان نے اس سے یہ وعدہ کیا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو نے مجھے جو دھتکارا ہے تو اب اس کا بدلہ میں تیرے بندوں سے اس طریقے سے لوں گا کہ تیرے سیدھے راستے کے اوپر آ کر بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طریقے سے ان کو بہکاؤں گا۔ اگر یہ ہتھ کنڈا کامیاب نہیں ہوتا، غور کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، اگر شیطان کسی کو شرک کے اندر اور کفر کے اندر مبتلا نہیں کر پاتا تو وہ اس سے کمتر درجے کا لیول استعمال کرتا ہے، اور وہ لیول اگر آپ غور کریں گے تو کفر اور شرک کے حد تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ ہے بدعت۔ بدعت کے اندر انسان کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کفر و شرک تک انسان کو نہیں پہنچا پاتا تو بدعات کے اندر داخل کرتا ہے، اور بدعات کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بدعت جو دینی معاملات کے اندر ہے، اور ایک بدعت دنیاوی معاملات کے اندر ہے۔ جو انسان دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے وہ دنیاوی معاملات کی بدعتوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کے اندر افراط اور تفریط یعنی کسی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دینا، یا کسی دین کے معاملات کو حد سے زیادہ کمتر کر کے پیش کر دینا، اور یہ دونوں ہی معاملات انتہائی خطرناک ہیں۔ مسلمانوں کے اس سلسلے میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بدعتی انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب نہیں کرتا توبہ کی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب بدعتی بدعت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر کے کرتا ہے کہ وہ ایک نیک کام کر رہا ہے، ایک اچھا کام کر رہا ہے، اس لیے اس برائی کو شیطان اس کی نظر میں اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ کبھی اس تعلق سے سوچتا ہی نہیں کہ وہ کفر اور شرک کے قریب جا رہا ہے، اور دین کے معاملات کو اس نے بدعت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ابھی آپ دیکھیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور ان قریب مسلمانوں کے اندر ایسی کھانے اور پینے کے نام پر ایسی بدعتیں وجود میں آئیں گی جو پورے سال کے اندر نہیں پائی جاتی، اور ان بدعتوں کو کر کے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جنت کا ٹھیکیدار سمجھے گا، اور دین کے نام پر نئے پیغنڈے اختیار کرے گا، کیونکہ دنیاوی بدعت اور دین کے معاملے میں جو بدعت ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ کسی درس میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ انسان اگر فلم دیکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے بدعت کرنے سے، تو کسی نے کہا کہ میں نے فلم دیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اگر کوئی فلم دیکھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن جب کوئی انسان دین کا کام بدعت کے طور پر کرتا ہے تو اس کو ثواب اور نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دنیاوی گناہ دین کے اندر کیے گئے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، اور اللہ رب العالمین اس انسان سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے طبرانی کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ احتجز التوبہ عن صاحب کل بدعت، اللہ رب العالمین توبہ کی بندش لگا دیتا ہے بدعتی کے اوپر سے، بندش لگا دیتا ہے، توبہ کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور امام ابن جعد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک روایت نقل کی اور فرمایا البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت جو ہے یہ شیطان کے نزدیک معصیت سے زیادہ محبوب ہے، گناہ سے بڑے بڑے گناہ، زنا، چوری، شراب، قتل، ان تمام
تمام چیزوں سے زیادہ محبوب شیطان کے نزدیک بدعت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اب یہاں پر مسلمانوں کے دو گروہ پائے جاتے ہیں. ایک تو دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں بنا دی لوگوں نے جہاں پر رجب ہے، شعبان ہے، محرم ہے، ان تمام موسموں کے اندر مسلمانوں کے یہاں پر اس طریقے سے لہذا ایسے ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس ہتھ کنڈے کے تعلق سے فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کاموں کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں ایسی باتوں کا بھی حکم دیتا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایک تو مسلمانوں کا یہ گروہ ہے جو ہر کام کو اس طریقے سے کرتا ہے جو دین نہیں تھا اس کو دین بنا دیا، اور ایک طرف مسلمانوں کا ایسا گروہ ہے جو منکرین حدیث اور اہل قرآن بنامے اہل شیطان، ان لوگوں نے دین کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو بھی نکال ڈالا. کسی نے تراویح کو بدعت کہہ دیا، کسی نے ٹوپی کو بدعت قرار دے دیا، کسی نے سنت مسجد میں پڑھنے کو بدعت قرار دے دیا. غرض یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ تھی اس کو دین سے نکال کر باہر کر دیا. کسی نے تمام انبیاء کو برابر قرآن کی آیتوں کا کھلا انکار کر دیا. تو یہ دو قسم کے بدعتی اسلامی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی حق پر نہیں ہیں. اس لیے مسلمانوں، انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ حق پر تھے. اس کے باوجود آپ اپنے لیے دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کا مسلمان جو کچھ نہیں جانتا اپنے آپ کو میں ہدایت پر ہوں، ہدایت اور جنت کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے. بدعت کا معاملہ اتنا خطیر ہے، اتنا خطیر ہے کہ حالات بد سے بدترین ہیں، اور لوگ دین کے معاملے کے اندر یوٹیوب سے اور اس طرح کی چیزوں سے دین کو حاصل کرتے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ کیا مستند چیز ہے، کہاں سے علم کو لینا ہے. لہٰذا جو دین نہیں اس کو دین سمجھ بیٹھے، اور جو دین ہے اس کو چھوڑ بیٹھے. یہ رجب کے کنڈے اور محرم کے اندر سبیل کے نام پر، تو کہیں پر شعبان کے اندر صلاۃ الفیہ اور کئی 15ویں شعبان کی رات کو عبادتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ اس کی کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے، تو حقیقت میں قیامت کی صبح تک وہ دلیل پیش نہیں کر سکیں گے، اور دلیل اگر دیں گے بھی تو اٹکل پچھو ایسی ایسی چیزیں پیش کریں گے جو سن کر کے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ سلف صالحین میں سے کسی نے آج تک وہ نقطہ بیان نہیں کیا جو انہوں نے پیش کر دیا. کیا ان سے زیادہ یہ دین کو اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں؟ یہ بدعت جب شیطان کفر اور شرک کے اندر مبتلا نہیں کر پاتا تب بدعت کا ہتھ کنڈا اپناتا ہے، جو زیادہ خطرناک ہے کفر اور شرک کی طرح. کیونکہ بدعتی کو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ بدعت سے توبہ کر لے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. اور ایک تیسرا ہتھ کنڈا بدعتوں کے اندر، جب شیطان بدعت سے مایوس ہو جائے تو اس کے بعد میں پھر انسان کو گناہوں کے اندر لگا دیتا ہے. اگر وہ کسی کو بدعت اور شرک اور کفر تک نہیں پہنچا پاتا تو پھر شیطان ایسے کاموں کے اوپر لگا دیتا ہے جو اس سے کم تر درجے کے ہیں، اور اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں. ان کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بدعتوں کے اندر کس طریقے کی کیٹیگری ہے، اور اس کے بعد کے جو گناہ ہیں شیطان ان گناہوں کے اندر انسان کو مبتلا کر کے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کوئی انسان ہے جو کفر اور شرک، مثال کے طور پر کوئی اہل حدیث ہے
اس سے اگر وہ کہے گا کہ مزار پر جاؤ وہاں سجدہ کرو، قیامت کی صبح تک وہ نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی توحید پرست ہے تو اس کو بدعت میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ اہل حدیث ہونے کے بعد بدعتوں کے اندر داخل ہو گئے۔ شروع میں اہل حدیث تھے، توحید پرست تھے، اس کے بعد میں وہ بدعتوں کے اندر داخل ہو گئے اور حالات بد سے بدترین ہو گئے۔ اور جب بدعتی بدعت سے بچ جاتا ہے تو شیطان تیسرے نمبر کا جو کیٹیگری کا گناہ ہے اس کے اندر داخل کرتا ہے، اور وہ ہے کبائر اور صغائر۔ کبائر کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے دل کے اندر بغض، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی، قتل و غارت گری، زنا، چوری، شراب نوشی، ان تمام چیزوں کے اندر انسان کو داخل کر دیتا ہے۔ اور خلیجی ممالک کے اندر یہ تمام چیزیں واقع بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ الحمدللہ دنیا کے اندر ایک ملک ایسا ہے سعودی عرب جہاں کے لوگ ہر گناہ کے اندر واقع ہیں، ہر گناہ ان لوگوں نے کر رکھا ہے، لیکن الحمدللہ توحید ان کے پاس موجود ہے۔ اور شیطان نے کس طریقے سے لوگوں کو سعودی عرب کے تعلق سے اور وہاں کے لوگوں کے تعلق سے کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے اور اس کے بعد میں آپ فیصلہ کیجئے کہ شیطان نے کس طریقے سے لوگوں کے لیے وہاں کی عبادتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حسن سند کے ساتھ میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان الشیطان قد ایس، شیطان مایوس ہو چکا ہے، ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا، لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس ملک کے اندر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ معلوم یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ملک توحید پرست ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ وہاں پر ہر گناہ ہو سکتا ہے اور ہر گناہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان نے دیکھیے کس طریقے سے ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، جب حج اور عمرہ کے اوپر جاتے ہیں کس طریقے سے عبادتوں سے محروم کرتا ہے۔ یہ امام وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر بڑے بڑے ان کے ملا وہ شامل ہیں جو عوام کو بہکانے میں اور ورغلانے کے اندر سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی توحید پرست ہے تو وہ زمین سعودی عرب ہے۔ باقی پورے جزیرۃ العرب کے اندر آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ دبئی ہو، بحرین ہو، عمان ہو، قطر ہو، کویت ہو، جزائر ہو، تونس ہو، لبنان ہو، جتنے عرب ممالک ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیجئے حالات کیا ہے۔ آپ وہاں پر مندر بھی پائیں گے، آپ وہاں پر مزار بھی پائیں گے، آپ وہاں پر ہر چیز پائیں گے سوائے سعودی عرب کے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ضمانت دے دی، ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے اس ملک کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، لہذا جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتا ہے اس کو وہاں پر عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پر نماز نہیں پڑھ پا رہے، یہ محرومی ہے، بد نصیبی ہے۔ سوائے گناہوں کے، شرک کے علاوہ ہر گناہ وہاں پر پایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْدِ مَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا، اس کے علاوہ تم بہت سارے ایسے گناہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، شیطان ان گناہوں کے لیے تم سے راضی ہو چکا ہے۔ یعنی اگر وہ تم سے شرک نہیں کروا سکا وہاں پر اور تم سے بدعت نہیں کروا سکا تو تمہیں وہاں پر الگ الگ، اب آپ دیکھیے اس وقت میں وہاں پر
وہاں پر شراب عام ہو چکی ہے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں پر میوزک عام ہو چکا، وہاں پر زنا بھی ہو رہا ہوگا. یہ تمام چیزیں عام ہیں، لیکن کفر اور شرک سے وہ لوگ محفوظ ہیں. عداوت اور دشمنیاں عام ہو جائیں گی. شیطان کا بہترین ہتھ کنڈا ہے کہ جب کسی کو ان گناہوں کے اندر واقع نہیں کر پاتا تو دلوں کے اندر حقد اور حسد اور کینہ اور کپٹ اور بغض اور عداوت اور دشمنی ان چیزوں کے اندر واقع کر دیتا ہے. معجم الاوسط کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولكن التحریش فی بینکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں، سوائے یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر وہ عداوت اور دشمنی اور بغض اور حسد یہ داخل کر چکا ہے. یعنی سب سے ہائی لیول کفر و شرک وہاں کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرے نمبر پر بدعت پر لاتا ہے، اس پر بھی کامیاب نہیں ہوتا. اکثر لوگ بدعت کے اندر تو پھنسی جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، علم نہیں، نہ علماء کے قریب جاتے ہیں، نہ علم حاصل کرتے ہیں، خود قرآن پڑھتے ہیں، خود حدیث پڑھتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بدعت کے اندر واقع ہو جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں، کیونکہ علم ہوگا تو پتہ چلے گا نا بدعت ہے کیا، کس کو بدعت کہتے ہیں. ان سے اگر پوچھ لو بدعت کی تعریف نہیں بتا سکتے، لیکن بدعت کا ٹائٹل لگانے میں سب سے آگے. بدعت کے اوپر واقع کریں گے، بدعت نہیں کر سکیں گے تو کبائر کے اندر داخل کروائے گا. اور اس کے اندر بھی سب سے ہائی لیول کا جو گناہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی پرستش سے ہٹا کر کے کم سے کم لوگوں کے درمیان میں حسد اور بغض اور کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، کسی بھی گھر کی تباہی کے لیے انسان کے دلوں کے اندر اگر بغض اور عداوت اور نفرت واقع ہو جائے تو وہ گھر تباہ ہے. لوگوں کے آج ہمارے ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہندوستان ایک ایسی زمین تھی جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور ہندو مسلم بھائیوں کا آپسی بھائی چارہ اس کی لوگ مثال دیتے تھے کہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ملک ہے، یہاں سارے دھرم کے لوگ بڑے سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں. لیکن اس وقت چند شر پسند لوگوں کی وجہ سے، چند اندھ بھکتوں کی وجہ سے ہندوستان ملک کا بھائی چارہ ختم ہو گیا. کیا ہے وجہ؟ دلوں میں نفرت بھر دی گئی ہے، عداوت اور دشمنی بھر دی گئی ہے، لہذا کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. وہ لوگ جو کبھی زندگی کے اندر مندر میں نہیں جاتے ان کو بھی، جو کبھی مسجد میں نہیں آتا وہ بھی، ایسے لوگوں کا نہ تو کسی ہندو دھرم سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ایسے مسلمان کا کسی اسلام سے کوئی تعلق ہے جو مسجد میں نہیں آتا. لیکن شیطان نے دلوں کے اندر حسد اور حقد اور بغض اور عداوت اور دشمنی واقع کر دی، اور یہ اس کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہتھ کنڈا جو گھروں کی تباہی کے لیے دلوں کے اندر نفرت ڈالنے کے تعلق سے، اور اکثر مسلمان اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ ہے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ. وہاں بھی شیطان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں عداوت اور بغض ڈال دیا جائے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں شیطان غربت سے ڈراتا ہے، تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، اور انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تمہیں فحش کاموں کا حکم دے گا، برائیوں کا حکم دے گا، اور ایسی ایسی چیزوں کا حکم دے گا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کرام کی طرف سے کوئی اس کی سند اور کوئی دلیل واقع نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کا سب سے محبوب اور خسیس عمل، بدترین قسم کا عمل جس سے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یاتی الی فراش احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے بستر پہ آتا ہے بعدما یفرشہ اہلہ ویحیونہ، جب انسان کی بیوی اس کے لیے بستر بچھا دیتی ہے اور اس کے لیے بستر تیار کر دیتی ہے، اور جب انسان بستر کے اوپر آتا ہے
فَيُلْقِي عَلَيْهِ الْحَجَرَ أَوِ الْعُودَ أَوِ الشَّيْءَ لِيُغْضِبَهُ عَلَى أَهْلِهِ. شیطان آتا ہے، وہاں پر کوئی لکڑی کا ٹکڑا ڈال دیتا ہے، کوئی پتھر ڈال دیتا ہے بستر کے اوپر. کس لیے؟ تاکہ دونوں کے درمیان میں سوتے وقت لڑائی کروا سکے. اور یہ کام جب کرتا ہے اکثر وہ اس مشن میں کامیاب ہوتا ہے. شیطان بستر کے اوپر کوئی کنکر، کوئی پتھر، کوئی لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی بھی چیز لا کر کے ڈال دے گا، اور انسان فوراً سے اپنی بیوی کے اوپر غصہ اتار دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَغْضَبْ، تو تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے، فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے. سوچیے آپ کتنا خطرناک عمل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اور ان کے دلوں کے اندر حسد اور نفرت اور عداوت اور دشمنی بھرنے کے لیے کتنا خطرناک پروپیگنڈا اپناتا ہے کہ انسان میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، اور خصوصاً سوتے وقت میں ان کے درمیان لڑائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے دور رہیں گے ان کے درمیان کی جو قربتیں ہیں وہ نفرتوں میں بدلیں گی، اور جب نفرتوں میں بدلیں گی تو پھر طلاق ہوگا تو دو خاندانوں میں لڑائیاں ہوں گی، اور جب لڑائیاں ہوں گی تو دونوں کا ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور وہ اپنے مائکے یا اپنے گھر اس کے بعد میں اس کو زنا کے اوپر ابھارے گا، اس کو زنا کے اوپر ابھارے گا، پھر دونوں کے دل میں محبت کی پینگیں بڑھائے گا، اور حالات بد سے بدترین ہو جائیں گے اور انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. اس لیے مسلمانوں بڑا خطرناک اس کا پروپیگنڈا ہے، بڑا خطرناک اس کی چال ہے. ان تمام چیزوں کو وہ انسان سمجھ پاتا ہے جس انسان نے دین کی تعلیم کو صحیح طریقے سے حاصل کی ہوتی، یا جو خطبات اور دروس کے اندر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تبادلے خیال کرتے ہیں. اسی لیے ان تمام چیزوں کا کہ اگر کسی انسان کو علم کو حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہو تو کم سے کم دروس کے اندر، کم سے کم قرآن مجید کی تفاسیر اور آیات کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعہ ان تمام چیزوں کو جب وہ حاصل کرتا ہے، علم اس کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کے قریب رہا کرو. اس انسان کے اندر خیر کی دلیل ہے جو علماء سے محبت کرتا ہے. آپ ہم سے محبت نہ کریں کوئی بات نہیں، علماء ربانی سے محبت کریں، آپ کے ایمان کی دلیل ہے، آپ کے خیر پر ہونے کی دلیل ہے. اور علماء سے نفرت، غالباً علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا قول ہے ان لحوم العلماء لمسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، جو کھا لیتا ہے موت کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جو علماء ربانی سے نفرت کرتا ہے اس کو ذلت اور رسوائی کی موت نصیب کرتا ہے. اور تاریخ شاہد ہے اس بات کے اوپر. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو علماء سو سے بچائیے اور علماء ربانی کے قریب ہوئیے تاکہ صحیح علم اور صحیح منہج اور منہج سلف ہم کو مل سکے. اور نہیں تو یاد رکھیے کہ یہ چیز جو دین کے نام پر انسان کی فطرتوں کے اندر اور طبیعتوں کے اندر داخل ہوتی ہے انسان کی ذلت اور رسوائی کے لیے کافی ہے. باقی انشاءاللہ اس کے مزید نقاط اگلے خطبے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو شیطان کے مکر و فریب سے، کفر و شرک سے، بدعاتوں سے اور کبائر اور صغائر سے رب العالمین تو ہمیں محفوظ فرما دے، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما دے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے. رب العالمین تو ہمارے اعضاء اور جوارح کو پاک کر دے. رب العالمین ہماری سماعتوں کو، بصارتوں کو اور ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو رب العالمین ہمارے دلوں کو تو پاک فرما دے. رب العالمین تو دلوں کا مالک ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم فرما دے. رب العالمین اللہم انت یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم انت یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. رب العالمین تو ہمارے
دلوں کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم فرما دے۔ رب العالمین جو مسلمان دین کے نام پر بھٹکے ہوئے ہیں، رب العالمین تو انہیں ہدایت و توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہم سب خطا کار اور بدکار ہیں، رب العالمین ہم تیرے دین کے اندر جو کسی بھی قسم کی بدعتوں کے اندر شامل ہیں، رب العالمین تو ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں منہج سلف کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں قرآن و حدیث کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں، سب خطا کار و بدکار ہیں، رب العالمین تو ہمیں نیک ہدایت نصیب فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے جن کو تو عرش قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا۔ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبروں کو رب العالمین نور سے بھر دے، اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ رب العالمین انہیں اعلیٰ علین کے اندر جگہ فرما دے۔ رب العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربونا صغارا۔ رب العالمین ان کے اوپر اس طریقے سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا۔ رب العالمین ہم والدین کو توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کر سکیں، اور رب العالمین ہم اپنی اولاد کی تربیت میں تھک چکے ہیں تو ان کی بہترین اصلاح فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری اصلاح فرما دے۔ رب العالمین تو ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، ہم سب کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے مسلم معاشرے کی، ہمارے ملک کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین تو ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ رب العالمین ہمارے ملک کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ رب العالمین کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص منصب اور طرز فکر کے لیے کام کرنے والے نہ ہوں۔ رب العالمین ہمارے ملک کا امن اور بھائی چارہ تو قائم رکھ۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مسلمان بستے ہوں، رب العالمین تو خصوصاً ان کو امن نصیب فرما، اور رب العالمین پوری دنیا کے اندر عموماً تو امن و شانتی قائم رکھ۔ رب العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر قائم اور دائم رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، رب العالمین ہمیں ہمارے اہل و عیال کے لیے اور ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ رب العالمین تو ہم کو زنا سے، ربا سے، زلازل سے، بلا سے، محن سے، آزمائشوں سے، تکالیف سے، بیماریوں سے رب العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللهم انا نعوذ بك من الربا والزنا والزلازل والبلاء والمحن۔ رب العالمین ہم تجھ سے ہدایت کا، پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب العالمین تو ہم سب کو پاک دامن بنا دے، جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر قائم اور دائم رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، اس حال میں کہ تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اس حال میں تو ہمیں اس دنیا سے رخصت کر رب العالمین کہ تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اس حال میں تو ہمیں اس دنیا سے رخصت کر کے تو ہم سے راضی ہو، اور ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر تو نے توبہ کے اور توفیق کے دروازے بند کر دیے ہوں۔ رب العالمین تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل رکھ جن کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوں اور انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو، اور رب العالمین ہمیں تو بدعات اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھ۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔